تو مقلد مقلد کی کتاب سے استدلال کرے، جو مقلد نہیں ہے وہ اپنی کسی کتاب سے استدلال کرے. میرا چاہے وہ تو نہیں ہے، جا کے آپ کو سبحان اللہ. کوئی بھی بات کی جائے کہا جاتا ہے یہ بات حضور نے نہیں کی ہے، یہ کام حضور نے نہیں کیا ہے. بتاؤ ساری زندگی حضور پاک علیہ السلام نے کبھی اذان دی ہے نماز کے لیے؟ کسی حدیث میں آیا ہو؟ تصدیق فرمائی ہے، حکم دیا ہے، یہ الگ بات ہے. خود اپنی زبان سے اذان دی ہے؟ بولو نا نہیں دی. تو پھر وہ سوال چھوٹ گیا نا، جو کام حضور نے کیا ہے کیا حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ پتہ چلا اس چیز کا نام دین نہیں ہے، دین کے بڑے احکام ہیں جو فقہا جانتے ہیں، جو محدثین جانتے ہیں، جو مجتہدین جانتے ہیں، جو مفسرین جانتے ہیں، جو صوفیاء جانتے ہیں. اس لیے ان باتوں سے گریز کیا. کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو تو اپنے امام سے، اپنے عالم سے، اپنے خطیب سے رابطہ کریں. یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں دین نے کیا حکم دیا ہے، ایسے کریں گے انشاءاللہ. جا کر گئے سبحان اللہ. تو میرے آقا نے ساری زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا ہے. کتنے؟ زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، لیکن عمرہ ہر سال کرو سنت ہے. ہر سال کرو، کر سکتے ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ عمرہ کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے. عمرے کا لفظی معنی زیارت کرنا، سال بھر کے تمام ایام کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے سوائے ایام حج کے. فرمایا عمرہ سنت ہے، اگر ایک دفعہ کر لیا تو یہ سنت ادا ہو گئی. ایک دفعہ کر لیا سنت ادا ہو گئی. آگے اگر حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا، مسئلہ بھی سمجھ لیں، عمرے کے لیے، حج کے لیے احرام باندھ لیا. احرام باندھنے کے بعد رستے میں روک لیا گیا. رستے میں روک لیا گیا. چلو ایک اور بات نکتہ آیا، احرام باندھ لیا، حج کا ہے یا عمرے کا؟ احرام باندھنے کے بعد ایک بندے نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، حج کی نیت سے احرام باندھا. اب اگر اس نے حج نہ کیا، اب اگر اس نے عمرہ نہ کیا، پہلے اس پہ عمرہ واجب نہیں تھا، اب واجب ہو گیا ہے. اب عمرہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. دیکھیں اس کی مثال ابھی آپ نے گزشتہ جمعے میں سنا ہے. میرے آقا مدینہ سے جب ہجرت کر کے، مدینہ سے سفر کر کے آئے، مقام حدیبیہ پہ پہنچے، احرام کی حالت میں تھے. صحابہ 1400 صحابہ تھے، حضور بھی ہیں، اور احرام باندھ کے آئے. رستے میں روک لیے گئے. حضور پاک علیہ السلام نے وہاں پہ قربانی کروائی، حلق کروایا اور فرمایا احرام کھول دو، یہ عمرہ اگلے سال عمرۃ القضاء ادا کرے. عمرہ فرض تھا یا سنت تھا؟ بولو. عمرہ ضروری تو نہیں تھا، لیکن حضور نے احرام باندھا، تشریف لائے، آگے رکاوٹ پڑ گئی. آپ نے فرمایا آئندہ سال یہ ضرور ادا کریں گے. اور قضا نفل اور سنت کی نہیں ہوتی، قضا واجب کی ہوا کرتی ہے. پتہ چلا کہ احرام باندھ کے اگر ادا نہیں کیا، پہلے احرام کھل گیا ہے تو اب یہ نفل واجب بن جائے گا. اب یہ نفل واجب بن جائے گا. اس کے تحت ایک مسئلہ بھی سمجھے. مثال کے طور پر ایک بندہ، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں مسجد میں آیا تو میں نے نفل کی نیت کی، اور نفل کی نیت کر کے میں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ جا کر گئے سبحان اللہ. نفل کی نیت کی، نفل کی نیت باندھ کے میں نے نماز شروع کر دی. درمیان میں چاہے میرا وضو ٹوٹے، چاہے میں نے نفل خود کو توڑ دیے، کوئی مجبوری پیش آئی توڑ دیے، پہلے یہ ادا کرنے ضروری نہیں تھے.
واجب بن گیا ہے. یہی معنی ہے نفلی روزے کا. ایک بندے کے روزے فرض نہیں ہے، وہ نفلی روزہ رکھتا ہے. نفلی روزہ اس نے رکھا، روزہ شروع کر دیا، دن کو کسی وقت اس نے روزہ توڑ دیا، چاہے مجبوری کی بنا پہ توڑا ہے یا جان بوجھ کے توڑا ہے. پہلے نفل تھا، اب ٹوٹنے کے بعد اس کی قضا ضروری ہو گئی، یہ واجب بن گیا. مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ روزے پہ ڈھلے بولے پتہ نہیں لگتے، رکھنے اوکے لگتے رہے. جا کے آپ کو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام حدیبیہ پہ آئے، تک واپس ہوئے، فرمایا آئندہ سال عمرۃ القضاء ادا کریں گے. اشارہ کر دیا کہ پہلے نفل تھا، احرام باندھنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے. احرام باندھنے کے بعد یہ کیا ہو گیا ہے؟ ضروری ہو گیا. آگے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، حج کو مکمل کرو، وَالْعُمْرَةَ، عمرے کو مکمل کرو، لِلَّہ، کس کے لیے؟ سارے بولو کس کے لیے؟ حج کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے. عمرہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. پھر اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اس کے ساتھ لِلَّہ کی قید کیوں لگائی؟ جب کیا جاتا ہے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، عمرہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو قید کیوں لگائی ہے؟ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جا کے آپ کو سبحان اللہ. مفسرین کرام نے لکھا، ایک بندہ حج کی تیاری کی، اس نے داخلہ کروا دیا، حج کی تیاری کی، اس کا پورا نکل آیا، وہ خوش ہو گیا، اس نے تیاری شروع کر دی، احرام خریدا، اپنی اشیاء پوری کی، وقت ہو گیا، ٹکٹ بھی ہو گیا. تیاری کرنے کے بعد جب بالکل عین وقت آیا، اب لوگ اس کو ملنے آئے، وہ غرور و تکبر میں ہو گیا، اس نے فخر شروع کر دیا، اس نے تفاخر شروع کر دیا، اس کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا. میں حج پہ جا رہا ہوں، ان سے کیا کیوں ملوں؟ اللہ فرماتے ہیں حج کرو، عمرہ کرو، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں، للہ، اللہ کے لیے. کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. لہذا غرور کا، تکبر کا، فخر کا اور اسی طرح تفاخر کا شبہ بھی نہ ہو. حج کیا جاتا ہے عاجزی کے ساتھ، اس طرح عاجزی کے ساتھ، اسی طرح عمرہ بھی. اور اسی طرح مفسرین نے لکھا، حج پہ جاتے وقت یا حج سے واپسی کے وقت بس اوقات اتنا شورا کیا جاتا ہے، حاجی حج کر کے آیا یا حاجی حج کے لیے نکلا یا عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے آیا یا عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے نکلا، اس کو اتنی شہرت کی، وہ خود بھی اتنی شہرت لینا چاہتا ہے. میرے گلے میں ہار ڈالے جائیں، بینڈ باجے بجائے جائیں، اتنی نفری میرے ساتھ ہو، اس پہ اگر خوش ہوتا ہے تو یہ للہ نہیں، للہ ہی ہے. جاتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھے، واپسی میں بھی اللہ کو یاد رکھے. اس کو حج اور عمرہ اللہ کے لیے کہتے ہیں. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّہ، حج کرو، عمرہ کرو اللہ کے لیے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، احرام باندھ دیا، حج ہے یا عمرہ ہے، نکل پڑے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے گئے، اگر تم روک لیے گئے رستے میں، جس طرح مقام حدیبیہ پہ صحابہ کرام اور حضور کو روک لیا گیا، یا رکنے کی یہ اختلاف ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، حج یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کرنے کے بعد رکاوٹ پڑ گئی، اس کو کہا جاتا ہے احصار. رکنا، احرام باندھنے کے بعد روک دیے گئے. اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرعی احصار یہ ہے
قربانی کا جانور ہے وہ ذبح کرے، اس کے بعد حلق کروائے، پھر احرام کھول لے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ لیکن ہمارے امام اعظم، وہ بھی ہمارے، لیکن ہم مقلد کس کے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرعی احصار یہ ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر روک لیے گئے، اس کا شرعی نقطۂ نظر یہ ہے، چاہے وہ رکاوٹ تمہاری، امام صاحب فرماتے ہیں رکاوٹ تمہاری چاہے وہ عمرے اور حج کی ادائیگی میں ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو۔ ایک بندے نے حج کا داخلہ کروایا، اس کا پورا بھی نکل آیا، تیاری بھی ہو گئی، عین وقت میں وہ شدید بیمار ہو گیا، تو یہ اس کی رکاوٹ ڈال دی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ روک دیا گیا، چاہے بیماری ہو یا کوئی حادثہ پیش آ جائے یا زخمی ہو گیا، یہ ساری صورتیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کے اندر آتی ہیں۔ یہ ساری صورتیں کس کے اندر آتی ہیں؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر یہ روک لیا گیا احرام باندھنے کے بعد، وہاں سے چل پڑا، اگر یہ صورتیں پیش آ گئی، وہاں پہنچ کر حج کی ادائیگی سے رہ گیا، تب بھی پہلے اپنی قربانی میں پھر حلق کروائے، پھر احرام کھولے، اور اس کے بعد اس کی قضا بھی ضروری ہوگی۔ اس کی قضا بھی، زور سے بولو، اس کی قضا بھی ضروری ہوگی۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر روک لیے گئے جو قربانی کا جانور میسر ہے، اس ہدی کو ذبح کر دو۔ آگے فرمایا حَتَّى وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے حلق نہ کرواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک جانور اپنی قربان گاہ میں نہ پہنچے۔ آج پہ جو لوگ جاتے ہیں، قرآن نے کہا ان کی قربانی کا وقت انہیں دیا جاتا ہے، ان کی قربانی کی جگہ پہ جب جانور پہنچ گیا، قربانی ہو گئی، اب حلق کرواؤ اور احرام کھول دو۔ اب حلق کرواؤ اور احرام کھول دو۔ قرآن کریم نے کہا قربانی کرو، قربانی کہاں کرنی ہے؟ یا یہ روک دیا گیا تو حدی کہاں پہ ذبح کرنا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدی کو جہاں پہ روکا گیا وہی ذبح کرنا ہے۔ مثلا حضرت نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کو مقام حدیبیہ پہ روکا گیا، آپ نے وہیں پہ حدی کو ذبح کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہی ذبح نہیں کرنا، بلکہ اس حدی کو قربان گاہ تک پہنچانا ہے، یعنی وہاں جو قربانی ہوتی ہے، حج والوں کی جو قربانی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو پہنچایا جائے، وقت پتہ کیا جائے، اس وقت پہ یہ حلق کرے گا اور اس کے بعد احرام کھولے گا، تب اس کے مسائل حل جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ خیر، قرآن کریم کے یہ احکامات حج کے بارے میں ہیں۔ فرمایا کہ اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جب احرام باندھ لیا جائے اس کے بعد حج اور عمرے کی کچھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حج ہو یا عمرہ ہو، جب احرام باندھ لیا، اب احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنے سے پہلے، حج ادا کرنے سے پہلے احرام باندھ کر سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ سلا ہوا لباس وہی جس طرح اصل یہ قمیض دے شلوار پائی دیئے، اگر تسا احرام باندھ کے جائے تو احرام تو بعد تسی یہ نہیں پا سکتے۔ حج اور عمرہ ادا کرنے سے پہلے، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ احرام باندھنے کے بعد حج اور عمرہ ادا کرنے سے پہلے کچھ پابندیاں، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے۔ جب حج ادا کر لیا جائے گا، اس کے بعد جب عمرہ ادا
اور ساتھ ہی فرمایا اگر کسی تکلیف کے باعث یا کسی وجہ سے ان پابندیوں کو توڑو گے، ان پابندیوں کو توڑو گے، مثلاً صلہ و لباس، ناخن، بال اور اسی طرح خوشبو، ان چیزوں کو اگر توڑو گے تو فدیہ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا، فدیہ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کیسے؟ فَفِدْيَةٌ